اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقرریوں میں میرٹ کی خلاف ورزی اور خریداری میں سنگین بے ضابطگیوں اور اقربا پروری کے سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف آج دوسرے روز بھی اسپتال میں ہیں۔ وہ ایک فوجی اسپتال ہے جہاں پر وہ اب ایک فوجی حصار میں ہیں۔ سیاستدانوں کی ماہرین کی اپنی رائے ہے، عوام جنرل پرویز مشرف کے انجام سے تعلق رکھ رہے ہیں یا لا تعلق ہے، آج عوام کی رائے بھی جانیں گے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے آج پھر علیحدہ صوبے کی صدا بلند کی اور کہا کہ اردو بولنے والوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تحریک انصاف کا نیٹو مخالف دھرنا جاری ہے مگر اس میں اب جان کم ہوتی جا رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ملک کے کسی بھی سرکاری ادارے میں اگر میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، خریداری میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، نظام شفاف نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے احکامات سامنے آتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، اور اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے نہ صرف احکامات دیتی ہے، بہت ہی سخت ریمارکس بھی سامنے آتے ہیں۔ مگر کیا جائے کہ اگر الزامات کا رخ اب خود اعلیٰ عدلیہ بن جائے اور اس حوالے سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی نازک صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور اس کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ کاؤنٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقرریاں جو پچھلے 3 سال میں کی گئی ہیں وہ سنگین میرٹ کی خلاف ورزیاں ہیں، جو خریداریاں کی گئی ہیں وہ سنگین بے ضابطگیاں ہیں، اور اقربا پروری کھلے عام اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے یہ الزامات جو خود ایک سرکاری ادارے کی جانب سے سامنے آئے ہیں یقینی طور پہ بہت پریشان کن ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کی اہمیت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ کئی سالوں سے فعال بھی نظر آتی ہے، اور اس کے کئی احکامات ایسے ہیں جن پر حکام کے خلاف کارروائی کی گئی ہے انہی الزامات کے حوالے سے جو اب خود اس پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سن 2014 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے، اسی لیے اس کا نمبر 1/2014 ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے اور اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور خود اعلیٰ عدلیہ اب اپنے آپ کو دفاع کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان الزامات کے حوالے سے جو کہ اگر صحیح ثابت ہوتے ہیں یقینی طور پہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔ یہ بات یقینی طور پہ لوگوں کے سامنے ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں تبدیلیوں کے باوجود جو پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں آئیں اس کی فعالیت کے باوجود لوور کورٹس میں کیسز تیزی سے نپٹائے نہیں جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ دسیوں لاکھوں کیس اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نچلی عدالتوں میں کرپشن بھی اسی طرح سے جاری ہے، اور اس کے الزامات اور اس حوالے سے جو لوگوں کی تشویش ہے اسی طریقے سے سامنے آ رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے آتی تھی۔ لیکن آج کا معاملہ یعنی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ جو کہ اب سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت آپ اس اندازے سے لگا سکتے ہیں، ان الزامات سے لگا سکتے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں، جو کہ ایک پٹیشن کی صورت میں اب سپریم کورٹ کے سامنے بھی پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2010 کے بعد سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنظیم نو کے بعد کسی بھی افسر کی تقرری میرٹ پر نہیں کی گئی۔ کئی افسران کی تقرریوں میں قواعد و ضوابط میں نرمی برتی گئی، کئی افسران کے ٹرانسفر میں قواعد کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور کئی کو بغیر کوئی وجہ ظاہر کیے ان کے اصل سرکاری گریڈ سے کئی درجے اعلیٰ گریڈ پر تعینات کر دیا گیا۔ آسامیوں کی ذرائع ابلاغ میں تشہیر نہیں کی گئی تاکہ میرٹ پر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد افسران کی تعیناتی ہو سکے۔ یہ تمام تقرریاں غیر قانونی طریقے سے کی گئیں۔ نان گیزٹڈ آسامیوں کے لیے ذرائع ابلاغ میں اشتہار دیا گیا، لیکن تشویشناک امر یہ ہے کہ ان آسامیوں پر تقرریاں میرٹ کے برخلاف کی گئی۔ اس پورے عمل میں بے اقربا پروری کی اجازت دی گئی۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیے 3 گھر کرائے پر حاصل کیے گئے تھے۔ ججوں کو سرکاری رہائش گاہ مہیا کرنے کے باوجود
ہر متعلقہ جج کو 65,000 ماہانہ الاؤنس بھی جاری ہوتا رہا۔ جولائی 2010 سے جون 2013 تک 1,74,00,000 روپے سے زائد کے بچے ہوئے فنڈز اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو واپس نہیں کیے۔ 2.25 لاکھ روپے کے اخراجات کے حوالے سے غلط درجہ بندی کی وضاحت ضروری ہے۔ جون 2012 میں بغیر ٹینڈر جاری کیے 1.5 لاکھ کے بے جا اخراجات کیے گئے۔ قواعد کے تحت 1 لاکھ سے زائد کی خریداری کو مشتہر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن شرط سے بچنے کے لیے اخراجات کی 2 مختلف درجہ بندیاں کر دی گئی۔ 28 مئی 2011 کو 24 kVA کے جنریٹر کی خریداری کے لیے اشتہار دیا گیا، لیکن قواعد کے خلاف 27 kVA کا جنریٹر خریدا گیا۔ 11,67,000 کی سب سے کم بولی کو نظر انداز کر کے جنریٹر 14 لاکھ سے زائد کی قیمت پہ خریدا گیا۔ تفریح کی مد میں 40,000 کی حد سے تجاوز کرتے ہوئے 2 موقعوں پر 1,98,000 روپے سے زائد خرچ کیا گیا، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ پیپرا رولز کے برخلاف ٹینڈر جاری کیے بغیر 2011 سے 2013 کے درمیان 6,30,000 زائد مالیت کی مصنوعات کی بے جا خریداری کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت قانون کے 15 گریڈ کے اسٹینوگرافر ایس ایم طارق چنہ کو 28 مارچ 2008 کو ہائی کورٹ میں پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ پر میرٹ کے برخلاف ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ صاحب گریڈ 19 تک ترقی پا گئے۔ 15 گریڈ کی تنخواہ اور دیگر مراد سے زائد حاصل رقم واپس حاصل کی جائے اور قومی خزانے میں جمع کی جائے۔ قواعد کے برخلاف 21,19,000 سے زائد 6 ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب بھی کی گئی۔ ہائی کورٹ کی سرکاری گاڑیوں کی لاگ بکس کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے پیٹرول، مرمت اور دیگر اخراجات کا جواز پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے کئی افسران کو سرکاری گاڑی کی سہولت حاصل نہ ہونے کے باوجود گاڑیاں دی گئیں، اور کئی افسران چھٹیوں پر ہونے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ الزامات ہیں میرٹ کے برخلاف تقرریوں کے، تبادلوں کے اور ترقیوں کے۔ الزامات یہ بھی ہیں کہ خریداری میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وہی تمام الزامات ہیں جو عدالتوں میں پہنچتے ہیں، اور اب ان الزامات کا رخ خود اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے، اور یہی معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی پہنچ گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے 2014، اور یقینی طور پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ سے ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے معاملات کے حوالے سے، ان الزامات کے معاملے کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خود پاکستان کی سپریم کورٹ کے انتہائی معزز سابق جج صاحب اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد کو۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل اور یہ رپورٹس باقاعدہ بتا رہی ہیں، معاملہ بھی سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا ہے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو تقرریاں کی گئی، اس میں میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی، وہ غیر شفاف انداز میں کی گئی، وہاں پہ تبادلے اور ترقیاں بھی اسی انداز میں کی گئے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الزامات کتنے سنگین ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ساری تقرریاں غلط ہوئی ہیں، لیکن ایویڈنٹلی جو پروسیجرز فالو کیے گئے ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہماری پرابلم ہے، یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی کے 2 حصے ہیں، ایک سول اور ایک ملٹری، اور اس کے علاوہ خود جج صاحبان جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تقرری ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو عہدے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن کے عہدے ہیں، یا نیب کے عہدے ہیں، یا آڈیٹر جنرل کا عہدہ ہے، یہ سارے کے سارے عہدے جو ہیں یہ تقرریوں کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، اور جس نوعیت سے کہ دیکھا گیا ہے پورے ملک میں تقرریاں جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو رہی، اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہی، اور یہ ایک بہت سیریس بات ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر تو خدا نخواستہ کسی تقرری میں کوئی بنیادی پروسیجرز غلط ہوں، یا کوئی اور محرکات ہوں جو ناجائز کے زمرے میں آتے ہوں، تو ایسے تمام اپوائنٹمنٹ، ایسی تمام تقرریاں باطل ہوتی ہیں، وائڈ ہوتی ہیں، اور عدالتوں کو اس بات کا استحقاق ہے کہ وہاں پر اگر تو یہ سوالات کھڑے کیے جائیں تو وہ اس طرح کی تقریروں کو کالعدم ڈکلیئر کر سکتے ہیں، وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر تو خود عدالتوں میں یہ ہونا لگ جائے
جس طریقے سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی تو یہ تو بہت ریگریٹیبل ہے، لیکن پھر بھی ہائی کورٹ کی جو جوڈیشل جورسڈکشن ہے وہ الگ ہے، اور ہائی کورٹ کا جو انتظامی جو سیکٹر ہے وہ الگ ہے. تو جوڈیشل لیول کے اوپر بھی ان اپوائنٹمنٹس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے، اور کویسچن کیا جانا چاہیے. جہاں جہاں بھی اپوائنٹمنٹ غلط ہوں وہاں پر معاملات کو اٹھانا چاہیے، اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو وہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہوگا، وہ فراڈولنٹ ہوگا اگر پیسے انوالوڈ ہیں یا انفلوئنس انوالوڈ ہیں. لیکن وی کین ناٹ ٹیک دیز تھنگز سٹنگ. وی ہیو ٹو بی مور پرویکٹیو. دی سول سوسائٹی آف پاکستان، پاکستان کے عوام، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ ساروں کو ان معاملات میں سمجھتا ہوں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس کا کیا پروسیجر ہوگا، کیونکہ الزامات ہیں ابھی بہرحال یہ، اور یہ الزامات سامنے آئے ہیں ایک حکومتی رپورٹ کے ذریعے، تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کیسے ہو تاکہ یہ دیکھا جائے کہ الزامات یہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہر ہائی کورٹ کا ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتا ہے. اب اس ایریا میں اگر تو کوئی اللیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے، کوئی سیریس irregularity کمٹ ہوئی ہے تو معاملہ اسی ہائی کورٹ میں اٹھایا جانا چاہیے. اور جو لوگ کے اس طرح کے اپوائنٹمنٹ سے جن کا تعلق رہا ہے یا متعلق رہے ہیں یا ریلیونٹ رہے ہیں، وہ ایسی پٹیشن کو سن نہیں سکتے. اور اس کے بعد آرڈر جو بھی ہو، ہائی کورٹ کا آرڈر جیسے آپ کو پتہ ہے فائنل آرڈر نہیں ہوتا، معاملات کو پھر سپریم کورٹ میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ بہت سیریس معاملات ہیں اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ٹیکن سٹنگ ڈاؤن. بہت بہت شکریہ. جناب جسٹس وجی الدین احمد کہتے ہیں بہت ہی سیریس معاملات ہیں اور اس پر فوری طور پہ رد عمل ہونا چاہیے. اور معاملہ یہی ہے کہ یہ اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ الزامات ہیں، اور ابھی فی الحال یہ الزامات ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں ہیں یا سول سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے. ایک دوسرا حکومتی ادارہ جس کا کام یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی کھوج کرے، اس نے یہ الزام لگایا ہے، اور ان الزامات کا تعلق اعلیٰ عدلیہ سے ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات سے ہیں. فی الحال یہ الزامات ہیں اور یہ اب پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یقیناً اس معاملے پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ اپنے ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کرے گی، لیکن الزامات کی حد تک یقینی طور پہ بہت سنگین الزام ہیں. اگر کوئی اور سرکاری ادارے میں یہ الزامات سامنے آتے، میرٹ کی اس انداز کی خلاف ورزی ہوتی جیسے کہ ان الزامات میں ہے، خریداریوں کی اسی انداز میں بے ضابطگی ہوتی جیسے کہ ان الزامات میں ظاہر کی گئی ہے، تو یقینی طور پہ اعلیٰ عدلیہ ان کے لیے بڑی سخت سزائیں تجویز کرتی ہیں. اور اس حوالے سے بہت سخت ریمارکس آتے، ایسے ریمارکس جو کہ ہم آپ کو اکثر سناتے رہے ہیں. آج کی ایک اور اہم خبر، اور اس کا تعلق ان معاملات سے نہیں ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضرور ہے، جہاں پر آج سماعت ہوئی اس درخواست کی جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کی سیکیورٹی کے حوالے سے داخل کی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سامنے یہ معاملہ آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد کے آئی جی کو طلب کیا، ان سے سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھا. انہیں حکم دیا گیا کہ فوری طور پہ جناب افتخار محمد چودھری کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کی جائے اور ان کی مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے. اسلام آباد کے آئی جی نے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بتایا کہ حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق یہ کام وزیر اعظم کر سکتے ہیں، اور یہ استحقاق وزیر اعظم کا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کس کو دی جائے یا کس کو نہیں دی جائے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد کے آئی جی سے کہا تو کیا افتخار محمد چودھری صاحب اب وزیر اعظم کے پاس جائیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر افتخار چودھری صاحب کو بلٹ پروف گاڑی اور مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے. شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی وارن کیا اسلام آباد کے آئی جی کو کہ اگر ایک ہفتے میں نہیں کیا گیا تو ہم حکم جاری کریں گے کہ تمام وی آئی پیز اپنی بلٹ پروف گاڑیاں جمع کرا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم آ سکتا ہے. جناب جسٹس شوکت صدیقی نے آج اسلام آباد کے آئی جی کو یہ تنبیہ بھی جاری کی. اس کے بعد ایک اور درخواست سامنے آئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی رجوع کیا گیا اور جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سامنے درخواست آئی جس میں کہا گیا کہ اسی قسم کی سیکیورٹی تمام سابق چیف جسٹس صاحبان کو دی جائے اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان صاحبان کے لیے بھی وہی حکم جاری کیا جائے جو سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کے لیے
جاری کیا گیا۔ جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس درخواست کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور درخواست دینے والے کے خلاف انہوں نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کی بھی فوری طور پہ سزا سنائی کہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے۔ یہ معاملات بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تھے۔ لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا، جو کہ اب اپنے اسلام آباد کے فارم ہاؤس سے منتقل ہو گئے تھے، کل منتقل ہوئے تھے AFIC میں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، فوجی اسپتال میں ہیں اور فوجی حصار میں ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمر سے بریک کے بعد۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف آج دوسرے روز بھی بدستور آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رہے، جہاں پر اب بھی وہ زیر علاج ہیں۔ ان کی میڈیکل رپورٹ سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ بات عام طور پر بتا دی گئی ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور بدستور ان کی صورتحال پر نگاہ ضرور رکھی گئی ہے، لیکن اطمینان بخش ان کی میڈیکل کنڈیشنز بتائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اب اسلام آباد کے چک شہزاد سے نکل کے راولپنڈی کے کنٹونمنٹ کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ نجی رہائش گاہ جو کہ مکمل طور پہ سویلین علاقے میں تھی اور ان کی سیکیورٹی مکمل طور پہ پولیس کے حوالے تھی، اب مکمل طور پہ وہ ایک فوجی ادارے میں آ گئے ہیں۔ AFIC ایک فوجی ادارہ ہے، راولپنڈی کنٹونمنٹ میں ہیں، اور اب ان کی سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری فوج کی ہے۔ AFIC کا وہ یونٹ جہاں پہ جنرل پرویز مشرف ہیں، اس کی تمام تر سیکیورٹی اس وقت فوجی حکام کے پاس ہے۔ اطراف میں رینجرز ہیں۔ مال روڈ جہاں پر یہ AFIC ہے، اس کی ایک طرف کی روڈ بند ہے، اطراف کی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے، بلکہ سڑکوں پر بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جنرل پرویز مشرف اب بہتر صورتحال میں ہیں، لیکن اب وہ فوجی حصار میں ہیں، یعنی کہ فوجی علاقے میں ہیں، فوجی تنصیب میں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب فوج کے پاس ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو روز جب وہ خصوصی عدالت جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی فوجی سربراہ پر آئین سے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تیاری کرے گی، یعنی کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پہ تیاری کا مقدمہ چلے گا، تو کیا جنرل پرویز مشرف وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی، اور یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ فرد جرم کب عائد ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اہمیت کی دوسری بات یہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی ضروری اس چیز پہ لوگوں کی دلچسپی ہے کہ اس پورے معاملے میں فوج کیا رائے رکھتی ہے۔ یقینی طور پہ فوج اس معاملے میں خاموش ہے، اور فوجی ادارے کی جانب سے یا کسی شخصیت کی جانب سے اس مقدمے کے حوالے سے، جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور اس معاملے میں مکمل طور پہ خاموشی ہے۔ لا تعلقی بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس معاملے سے فوج کس حد تک لا تعلق رہے گی بھی یا نہیں، ایک بار پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 3 نامور صحافیوں کو، اور یہ ہمیں جوائن کریں گے لاہور، پشاور اور کراچی سے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز مصنف اور کالم نویس جناب عطاء الحق قاسمی، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے جناب نذیر لغاری، اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ قاسمی صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جنرل پرویز مشرف کے مقدمے سے، ان کے انجام سے فوج مکمل طور پہ لا تعلق ہے اور لا تعلق رہے گی، اور اگر لا تعلق ہے یا نہیں ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کامران خان صاحب، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں ایک آدمی جب بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری عمر ریٹائر نہیں ہوتا۔ بظاہر اس کی ریٹائرمنٹ ہو بھی جائے، لیکن وہ فوجی ہی تصور ہوتا ہے۔ اور مشرف صاحب نے ایک بہت عجیب و غریب بیان دیا BBC کو کہ دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ان کے لیے کہاں تک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ فوج ان کی پشت پر ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بیان جو ہے یہ فوج کو بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ اس پر بالکل خاموشی اختیار کی گئی، یعنی میں توقع کرتا تھا کہ ISPR
اس سلسلے میں اپنا رد عمل ضرور عوام کے سامنے لائے گی۔ ISPR کی خاموشی نے یہ ثابت کیا یا یوں کہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے فوج مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے پرویز مشرف کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ عدالت جائے، کبھی اس کے رستے میں بم ملتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جب بالآخر جانا پڑا تو رستے میں ان کے دل میں درد اٹھا، اور درد تو یہ کب سے اٹھ رہا تھا قوم کے لیے، ملک کے لیے، لیکن یہ درد ایسا تھا جو انہیں عدالت سے بچانے کے لیے تھا، چنانچہ ان کو سیدھا ہسپتال لے جایا گیا۔ اس میں جو بہت حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف پہلے کہتے تھے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے دبئی جانا چاہتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب وہ بیمار پڑے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ خود دبئی چلی گئی ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل یحییٰ خان جیسے غدار کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا۔ تو چنانچہ جہاں اس طرح کی روایت موجود ہو، وہاں بظاہر یہی لگتا ہے کہ پرویز مشرف آسانی سے اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے، کیونکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان پر آنچ تک نہیں آئے گی۔ لیکن قاسمی صاحب، جہاں تک آپ نے ان کی اہلیہ کی بات کی ہے، اس کی تو آج ایکچوئل سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ کل وہ یہیں تھیں اور جنرل مشرف کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چند گھنٹوں کے لیے وہ دبئی گئی تھی، واپس آ گئی تھی۔ لیکن آپ بتائیے گا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کے خیال میں فوج کتنی لا تعلق رہے گی اس پورے معاملے سے، یا لا تعلق ہے، اور اگر رہے گی یا نہیں رہے گی تو کیوں؟ دیکھیں، جنرل مشرف کے اوپر تو یہ مقدمہ جو ہے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور ان کی گرفتاری ہوئی یا وہ اپنے گھر کے اوپر نظر بند ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں، فوج نے ابھی تک کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل مقدمے سے لا تعلق ہیں، انہوں نے کوئی کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت بھی نہیں کیا جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے اور انہی کو جنرل مشرف لے کے آئے تھے۔ جب انہوں نے نہیں کیا، جب جنرل کیانی نے اس کے اوپر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستان آرمی بھی میرے خیال میں اس مقدمے سے لا تعلق رہے گی، کیونکہ جنرل راحیل شریف کو تو نواز شریف لے کر آئے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری یہ کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ابھی تک عدالت میں ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کھل کر آرمی یا کوئی اور ادارہ اظہار رائے نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے آسان سی بات ہے کہ یہ تو مقدمہ چل رہا ہے، سب جوڈس ہے، اور یہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ایک اور جو بات ہے انجام، یعنی اگر یہ بات آگے چلتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس میں اگر کنوکشن ہوتی ہے اور یہ الزام جنرل مشرف کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو پھر اور بات ہے، پھر میرے خیال میں جو انجام ہو سکتا ہے وہ آرمی نہیں جائے گی، لیکن آرمی کا اپنا ایک طریقہ ہوگا، وہ میرے خیال میں کھل کر اس معاملے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ خاموشی سے کریں گے۔ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کرنا ہوگا تو خاموشی سے کریں گے۔ نذیر لغالی صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فوج حقائق کے ساتھ کھڑی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ فوج نے صورتحال کا ادراک کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ فوج اس تار کو جوڑ رہی ہے کہ جو عوام کے دلوں سے GHQ کے درمیان ملی ہونی چاہیے، جو نہیں ملی تھیں، اور وہ اس تار کا ادراک کر رہی ہے۔ اور فوج جو عصر کی، زمانے کی، عہد کی جو آواز ہے اس کو سن رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ فوج بڑی حد تک غیر جانبدار رہے گی۔ فوج کی جو نیچے کی لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل غیر جانبدار رہے گی۔ فوج کے جرنیلوں میں بھی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ نہیں رہیں گے۔ صرف ایک ایشو ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا کوئی آدمی جو ہے سویلینز کے ہاتھوں کیوں وہ جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو دل سے نکالنا ہوگا، اور سویلینز انسان ہوتے ہیں، ججز انسان ہوتے ہیں، اور ہمارے محترم ہوتے ہیں، اور ہمارے ادارے بھی محترم ہیں، اور اس طرح سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک شخص ذاتی فیصلے کے تحت عدلیہ کے پورے ادارے کو، عوام کے اقتدار کو یرغمال بنائے۔ بہت بہت شکریہ جناب نذیر لغاری، جناب رحیم اللہ یوسف زئی، جناب عطاء اللہ قاسمی۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ماہرین نے تو یہ کہا، عوام اس پورے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی بھی رائے جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔